السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ یہ جو تصویر ہے یہ تصویر ہے جاوید کی، اور یہ دوسری پکچر جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مریم کی تصویر ہے۔ جاوید اور مریم دونوں میاں بیوی ہیں۔ جاوید 7 سال کے بعد پاکستان آیا اپنی بیگم کو ملنے کے لیے، اپنی فیملی سے، اپنے خاندان سے ملنے کے لیے۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جو خوشیاں ہیں یہ زندگی کی آخری خوشیاں ہیں، اور اس کے موت کے حوالے سے تمام کی تمام پلاننگ اور بندوبست کر رکھا ہے اسی کی بیوی نے۔ توبہ۔ 31 جولائی کی رات کو مریم 3 لوگوں کو گھر بلاتی ہے اور تینوں کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو مروا دیتی ہے۔ پولیس نے مریم کو گرفتار کر لیا ہے، اور اب وہ تینوں جن کے ذریعے سے کروایا، وہ تینوں پولیس ان کے پیچھے ہے اور وہ آگے ہیں، لیکن قانونی طور پہ وہ پولیس کی گرفت میں نہیں ہے، گرفتار نہیں ہے۔ مقتول جاوید کی فیملی سے میرا رابطہ ہوا اور انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ مجھے اس کیس کے حوالے سے بتایا، ڈیٹیل سے بات ہوئی کہ یہ تینوں کون تھے، آخر کیوں ایک بیوی اپنے شوہر کو مروائے گی، اور پھر کیوں، وجہ کیا ہے، معاملات کیا ہیں۔ انہوں نے مجھے ڈیٹیل سے جواب دیا ہے جو میں آپ کے آگے رکھنے لگی ہوں۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا شیخوپورہ میں، اور شرک پور ایگزیکٹلی وہ جگہ ہے شیخوپورہ کی جہاں پر جاوید رہتا تھا۔ یہ 40 سال کا ایک میچور آدمی تھا، جبکہ اس کی بیوی مریم تقریباً 35 سے 40 سال، اس بریکٹ میں لگ بھگ اتنے سال کی ہے۔ دھیان سے سنیے، مریم جو ہے اس کی پہلے شادی ہوئی تھی لیکن وہ چل نہ سکی، ڈیورس ہو گئی، اس میں سے اولاد پیدا نہ ہوئی، اور پھر مریم کی دوسری شادی جاوید سے ہوئی۔ جاوید کی بھی یہ دوسری شادی ہے مریم سے، دونوں سائیڈوں سے سیکنڈ میرج ہے۔ بدقسمتی کہ جاوید کی پہلی بیوی سے بھی اولاد نہ ہو سکی، اور دوسری بیوی جو کہ مریم بنی اس میں سے بھی 4 سال شادی کو گزرنے کے بعد بھی اولاد نہ ہو سکی۔ جاوید ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا، حالات بدلنا چاہتا تھا، پیسہ کمانا چاہتا تھا، اور اسی لیے اس نے خوب محنت کی، کبھی کسی سے بات کرے کہ کوئی بات بن جائے اور دن اور حالات چینج ہو جائیں۔ جاوید نے اپنے ایک دوست کو کہا، یار تم سعودی عرب سیٹل ہو، مجھے بھی بلا لو۔ کہتا یار پیسے لگیں گے ویزے کے، کہتا پیسے میں ارینج کر لوں گا، تم کوشش کرو کہ کسی طرح بس بلا لو مجھے، میرے لیے آسانی ہو جائے، میں تھک گیا محنتیں کر کر۔ دوست نے کہا میں بندوبست کرتا ہوں، اور پھر اس نے دوستی نبھائی، بندوبست کیا، پھر یہ پیسوں کا بندوبست کر کے اس کو ادا کرتا ہے، ویزا لیتا ہے، اور پھر سعودی عرب شفٹ ہو جاتا ہے۔ اب گھر پر اولاد تو تھی نہیں، مریم اکیلی رہتی ہے، اور اکیلی عورت کا یہاں پر رہنا بغیر شوہر کے ایک مشکل کام ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے جناب کہ تقریباً سال یا 1.5 سال 2 سال جیسے ہی موقع ملتا ہے یہ چھٹی پر آتا ہے، آ کے گھر اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، اور اس طرح کرتے کراتے زندگی کے 7 سال گزر گئے۔ حالات تو بدل گئے لیکن گھر نہ رہا۔ کیسے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ ایسے کہ 7 سال کے بعد اب یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت پیسہ کما لیا، سب کچھ ہو گیا، اب ایسا ہے کہ میں کیوں نہ اپنے جو جمع پونجی ہے، جو سب کچھ ہے، وہ واپس اپنے دیش جاتا ہوں، پاکستان جاتا ہوں، وہاں پہ جا کے کوئی نہ کوئی کاروبار کر لوں گا۔ اور پھر جمع پونجی اکٹھی کر کے 2025 میں یہ واپس پاکستان پرماننٹلی طور پر آ گیا۔ اب ان کا جو مکان تھا نا وہ سنگل سٹوری تھا، سنگل سٹوری گھر کو اس نے سوچا کہ میں ڈبل سٹوری کر لیتا ہوں، یعنی صرف گراؤنڈ فلور بنا ہوا تھا، اوپر کا فلور نہیں بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا میں بناتا ہوں، کرائے پہ چڑھاؤں گا، میرے دن بدل جائیں گے، ابھی تو پیسے ہیں، کہیں لگانا چاہیں۔ اور پھر اسی اسنا میں اس نے گھر پر کنسٹرکشن شروع کروائی، فرسٹ سٹوری کمپلیٹ کی، اور پھر فوراً سے اس کو اچھے سے کرائے دار دیکھ کے جو کرایہ اچھا دیں ان کو چڑھا دیا۔ اب جو کرائے دار تھے نا ذرا وہ سن لیجئے۔ کرائے دار تھا ایک 28 سال کا ینگ لڑکا جس کا نام علی ابرار تھا۔ علی ابرار جو ہے وہ، اس کی بیوی، اس کی بہن اور اس کی ایک بوڑھی ماں اس گھر میں کرائے پر رہتے تھے۔ جاوید جب بھی اپنے دوستوں سے ملتا ملاتا تھا تو ایک ہی ڈسکشن، یار کون سا کاروبار کریں، کیا ہے، کیسے ہونا چاہیے تاکہ بہتری آ سکے، یہ وہ، مطلب آگے بڑھنے کی ایک لگن تھی۔ علی ابرار ایک کرمنل لڑکا تھا، کرمنل مائنڈڈ۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ جاوید کی بیوی کو شکار کے طور پر شکاری بنتا ہے اور شکار کر لیتا ہے، اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ علی ابرار کی بیوی، علی ابرار کی بہن اور علی ابرار کی ماں اس بات کو جانتے تھے کہ جاوید کی بیوی مریم علی ابرار کے ساتھ سیٹ ہوئی ہے۔
صرف نہیں جانتا تھا تو جاوید نہیں جانتا تھا۔ علی ابرار نے بڑا روب اور دبدبا اپنے گھر پر رکھا تھا کہ کوئی اس کے سامنے بولتا ہی نہیں تھا۔ ہر ٹائم اس کے سامنے ڈر ڈر کے رہتے تھے کیونکہ یہ ہر ایک کو مارتا پیٹتا تھا اور خوف کے مارے کوئی نہ بولے اس کے سامنے۔ جاوید جیسے ہی گھر سے باہر جاتا، علی ابرار فوراً ان کے گھر آ جاتا اور پھر باقاعدہ ان سے بات چیت کرتا اور اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا۔ بچے تو اس کے تھے نہیں۔ ایک دن چپکے سے علی ابرار کی بیوی نے ساری کہانی کھول دی جاوید کے آگے اور پھر اس سے یہ یقین دہانی لی کہ میرا نام نہ ہے۔ خیر اس نے ساری سٹوری سنی اور اس نے کہا نہیں آتا تمہارا نام۔ جب بیوی کو کمرے میں بلایا تو جاوید نے پوچھا مریم کیا گل کھلا رہی ہو؟ تمہیں کوئی غیرت شرم ہے کہ تم گل چھڑے اڑا رہی ہو میری عزت کے؟ تو مریم نے کہا کیسے الزام لگاتے ہو تم؟ میں اتنی گھٹیا نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھ رہے ہو، میں یہ حرکتیں نہیں کرتی، مجھ پر الزام لگایا تم نے۔ وہ نہ مانی، آپس میں خوب جھگڑا، مار پیٹ ہوئی، آوازیں گئیں اور یہ ساری فیملی اوپر سے نیچے آ گئی۔ جب نیچے آئی تو اس نے کہا تمہیں غیرت نہیں آتی، تو میرے گھر میں کرائے پہ رہتا ہے، میری عزت پہ ہاتھ ڈال رہا ہے۔ تو آگے سے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں تمہاری عزت پہ ہاتھ نہیں ڈال رہا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میری اپنی بیوی ہے، میرا اپنا گھر ہے، ٹھیک ہے یار جو بھی ہے، مکان خالی کر میرا، فوراً مکان خالی کر۔ اور پھر مکان کو خالی کروا لیا جاتا ہے۔ اب وہ چلے جاتے ہیں یہاں سے۔ جانے کے بعد بھی گھر میں روز یہی جھگڑا، تانا تانا تانا، کیونکہ گھر میں ایک نفرت کا بیج تو آ چکا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ 31 اگست کی رات کو ان کے گھر پھر سے جھگڑا ہوا اور خوب جھگڑا ہوا۔ اس نے اس سے کہا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، مجھے تو زہر لگتی، میں تجھے طلاق دے دوں گا، یہ کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اب جیسے یہ باہر گیا، مریم نے پکڑا فون اور فون ملا کے علی ابرار کو کہا کہ مجھے وہ طلاق دے دے گا، میری زندگی اس نے اجیرن کر دی ہے۔ میں یہ بتا دوں تمہیں کہ جو بھی ہوا تمہاری وجہ سے ہوا، میری اور کوئی غلطی نہیں ہے، اگر اس سے مجھے چھوڑا میں تیرے پاس آ جانا اور تیرے پاس ہی رہنا ہے میں نے، کیونکہ تو نے میرا گھر خراب کیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کیسے رکھوں گا اس کو، کیا کروں گا۔ فون کر کے کہتا ہے میں آتا ہوں، میں بھی آتا ہوں، آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تم پریشان نہیں ہو۔ پھر فوراً چلا گیا۔ ادھر سے یہ جا کے بیٹھا ہے۔ 10 12 15 منٹ کے بعد جاوید گھر پر آیا۔ جیسے ہی جاوید نے اس کو دیکھا، آگ بگولا ہوا، شدید آپس میں جھگڑے۔ ادھر کیا کرنے آیا تو؟ میں ادھر صرف تم سے بات کرنے آیا ہوں اور تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم کیوں اپنا گھر خراب کرتے ہو۔ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے بھائی، نہ تم سے نہ اس سے اور نہ کوئی لینا دینا۔ کہتا اچھا یہ بھی رپورٹ آ گئی تجھے، اس کا مطلب ہے کہ تجھے منٹ منٹ کی رپورٹ دیتی ہے یہ، اب تو سوچے بھی نہ کہ میں اس کو رکھوں گا۔ کہتا ہے تم اپنا گھر کبھی خراب نہ کرنا، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اس پر ان کی آپس میں شدید قسم کی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا اور اتنا جھگڑا ہوا کہ یہ ہاتھا پائی ہو گئے دونوں۔ اور شدید ہاتھا پائی ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جاوید اس کو مار مار کے گھر سے نکال دیتا ہے۔ 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد علی ابرار 2 لڑکے ایک موٹر سائیکل پر لے کر آتا ہے، یعنی ایک بائک، 3 لوگ سوار ہیں، آ جاتے ہیں۔ آ کر کرتے کیا ہیں؟ تینوں مل کر چھریوں سے اس کو کر دیتے ہیں۔ مریم گھر پر موجود تھی اس پورے سینیریو میں۔ یہ کام ہونے کے بعد یہ تینوں فرار ہو جاتے ہیں اور مریم بی بی کیا کرتی ہے؟ بدبخت عورت مریم اس کے دونوں ہاتھ باندھتی ہے، پورے گھر کا سامان بکھیرتی ہے، اپنے بال بکھیرتی ہے، اپنا حلیہ بگاڑتی ہے اور پھر اینڈ پہ اپنے بھی ہاتھ باندھ کے روتی روتی حال و بحال ہوتی محلے میں جاتی ہے اور جا کر وہاں یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر مار دیا، میرا شوہر مار دیا۔ محلے والے کہتے ہیں کس نے مار دیا؟ ڈاکو آئے تھے۔ ایکٹنگ کرتی ہے خوب ستھری، لیکن ایکٹنگ آخر ایکٹنگ ہی ہوتی ہے، جھوٹ آخر جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ 15 پر کال کی جاتی ہے، پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچتی ہے شرک پور تھانے سے، اور آ کر جب وہ وقوع دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو لاش کو لیتے ہیں تحویل میں اور پھر ہسپتال شفٹ کرتے ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے، اور پھر اس کے بعد بیوی سے پوچھتے ہیں بھئی کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا؟ بیوی نے بتایا کہ ڈاکو آئے اور ایسے ایسے کیے، تو اس نے کہا چلو صحیح ہے۔ آس پاس جب نظر دوڑائی تو کیمرے لگے ہوئے تھے، ان کیمراز کی CCTV فوٹیج نکال لی گئی، اور CCTV فوٹیج نکالنے کے بعد پولیس نے جب اسے دیکھا تو اس میں 3 لوگ بائک پر آئے اور بائک پر گئے۔ پولیس نے ان تینوں کے متعلق محلے سے جب پوچھ گچھ کی تو محلے والوں نے بتایا یہ تو علی ابرار ہے، یہ تو اوپر کرائے پہ رہتا تھا، اس کی وجہ سے تو ان کے گھر جھگڑا ہوا تھا۔ پولیس کو ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ پولیس نے مریم سے پھر سے ٹیکنیکل انداز میں جب پوچھ گچھ کی
تو بی بی نے ساری بات یہ بتائی کہ ہاں 3 لوگ آئے تھے، یہ الزام لگاتا تھا کہ میں علی ابرار کے ساتھ سیٹ ہوں، جبکہ ایسا کچھ تھا نہیں. ہاں البتہ چیاں مار مار کے اس نے کیا ہے. یہ بات پھر نہ مانی کہ ہاں میں اس کے ساتھ ناجائز معاملات میں شریک تھی. پولیس نے جب علی ابرار کا CRO چیک کیا تو جناب ریکارڈ یافتہ نکلے غارت کے معاملات میں اور بھتہ مافیا میں. 28 سالہ لڑکا اور اس کا آبائی ضلع ننکانہ تھا. اب صورتحال کے مطابق زندگی برباد کی جاوید کی، زندگی برباد کی مریم کی، اور خود تو پہلے ہی اس قسم کی حرکتیں کر چکا ہے اور ایک اور کر دی. اپنی تو زندگی یہ برباد اس دن کر چکا تھا جب پہلی مرتبہ اس نے کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کی. مریم کو یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں جو حرکت کر رہی ہوں اس کا اینڈ کیا ہوگا. ہاں اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، نہ صحیح، لیکن یہ تو سوچ لیتی کہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، منہ دکھانا ہے، تب کیا ہوگا؟ کوئی بچانے نہیں آتا اس ٹائم. صرف آپ کے اعمال ہوتے ہیں کہ آپ نے کس کی زندگی برباد کی ہے. اب اس نے اپنے شوہر کی زندگی بھی برباد کی اور اپنی بھی کی. تو ہر وہ عورت جو کوئی حرکت کرے ناجائز، یہ سوچ لے کہ شوہر کو تو پاگل بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. کھلنا ہی کھلنا ہے ایک دن، آج نہیں تو کل. تھینک یو.